السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 41، 42 اور 43 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ کیا یہ کافر دیکھتے نہیں کہ ہم ہر طرف سے ان کی زمین کم کر رہے ہیں، اور اللہ حکم فرماتا ہے، اس کے حکم کو کوئی پیچھے کرنے والا نہیں، اور وہ بہت جلد حساب لے لیتا ہے۔ یعنی جن کفار مکہ نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں دکھانے کا مطالبہ کیا ہے، کیا وہ دیکھتے نہیں ہم ہر طرف سے ان کی آبادیاں کم کرتے آ رہے ہیں، اور شرک کی زمین کی وسعت مسلسل کم کر رہے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کفار کے گرد و پیش کی اراضی یک کے بعد دیگر فتح ہوتی چلی جاتی ہے، اور یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرماتا ہے، اور ان کے لشکر کو فتح مند کرتا ہے، اور ان کے دین کو غلبہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس میں چوں چرا یا کوئی تبدیلی کر سکے۔ جب وہ اسلام کو غلبہ دینا اور کفر کو پست کرنا چاہے تو کس کی تاب و مجال ہے کہ اس کے حکم میں دخل دے سکے، اور وہ جس کا محاسبہ کرنا چاہے تو اس سے بہت جلد حساب لے لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑنا دنیا میں بھی بربادی لاتا ہے، اور نافرمانیوں پر زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بھی بڑی عبرت ہے کہ جب مسلمان اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر مضبوطی سے قائم ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین میں غلبہ و اقتدار عطا فرمایا، اور مسلمان زمین کی وسعتوں پر چھا گئے، اور جب مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری سے منہ موڑا تو ان کی آبادیاں بھی ہر طرف کم ہونے لگیں، اور اسلامی سرزمین کی وسعت رفتہ رفتہ کم ہونے لگ گئی۔ کفار نے مسلمانوں کی بے عملی، بے اتفاقی اور داخلی انتشار و افتراق سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے مفتوحہ علاقے چھین لیے، اور وہاں بسنے والے مسلمانوں کو دین اسلام چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا، اور جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑنے سے انکار کیا تو انہیں طرح طرح کی اذیتیں دے کر شہید کر دیا یا اس سرزمین سے ہی نکال دیا۔ افسوس آج بھی مسلمان اس روش پر چلتے اور اپنی سابقہ تاریخ سے عبرت
پکڑنے کی بجائے اسے ہی دوبارہ دہراتے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس امت میں 5 مخصوص لوگوں کی طرف سے فساد آئے گا۔ ایک علماء، دوسرا مجاہدین، تیسرے زہاد، چوتھے تجار، 5ویں حکمران۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، زہاد زمین کے ستون ہیں، مجاہدین زمین میں اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، تجار امت میں اللہ تعالیٰ کے امین ہیں، اور حکمران چرواہے ہیں۔ تو جب عالم دین کو نیچے اور مال کو اوپر رکھے گا تو پھر جاہل کس کی پیروی کرے گا؟ جب عالم دین کو نیچے اور مال کو اوپر رکھے گا تو پھر جاہل کس کی پیروی کرے گا؟ اور جب زاہد دنیا کی طرف راغب ہوگا تو توبہ کرنے والا کس کی پیروی کرے گا؟ اور جب غازی لالچ میں پڑ جائے گا تو وہ دشمن پر کامیابی کیسے حاصل کرے گا؟ اور جب تاجر خیانت کرنے لگے گا تو امانت کیسے حاصل ہوگی؟ اور جب چرواہا ہی بھیڑیا بن جائے گا تو چرانے والے کیسے ملیں گے؟ آیت نمبر 42 میں ارشاد ہے اور ان سے پہلے لوگ فریب کر چکے ہیں تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ کوئی جان عمل کمائے، اور عنقریب کافر جان لے گئے کہ آخرت کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ اور ان سے پہلے لوگ فریب کر چکے ہیں۔ اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ سے پہلے گزری ہوئی امتوں کے کفار اپنے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مقابلہ کر چکے ہیں، جیسے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلہ کیا۔ اس مقابلوں میں ہر طرح کی چالیں چلی، لیکن پھر بھی ناکام و نامراد ہوئے، کیونکہ اصل تدبیر کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، پھر اس کی مشیت کے بغیر کسی کی کیا چل سکتی ہے؟ اور جب حقیقت یہ ہے تو مخلوق کا کیا اندیشہ؟ آیت نمبر 43 میں ارشاد ہے اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، اور ہر وہ آدمی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ جب کفار نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہونے کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی نبوت کا انکار کرنے والے کافروں سے فرما دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، جس نے میرے ہاتھوں میں غالب کر دینے والے معجزات اور نشانیاں ظاہر فرمائیں اور ان کے ذریعے میرے نبی ہونے کی شہادت دی۔ نیز میری نبوت پر ہر اس آدمی کی گواہی کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، خواہ وہ یہودیوں کے علماء میں سے ہو، توریت کا جاننے والا ہو، یا عیسائیوں میں سے انجیل کا عالم۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اپنی کتابوں میں دیکھ کر جانتا ہے۔ ان علماء میں سے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کی گواہی اپنے ساتھ بیان فرمائی، اس سے علم کی افضلیت معلوم ہوئی۔ اس کے علاوہ اور آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کی افضلیت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، سورۃ النحل آیت نمبر 40 میں، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اس میں بیان ہوا کہ علم کی وجہ سے انہیں یعنی حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قدرت حاصل ہوئی۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ قصص آیت نمبر 80 میں، اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تمہاری خرابی ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور جنت
انہی کو دی جائے گی جو صبر کرنے والے ہیں۔ اس میں بیان ہوا کہ آخرت کی عظیم قدر علم کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ نیز یہاں علم دین کی عظمت اور مراتب علماء کے بیان پر مشتمل ایک حدیث پاک بیان کی جائے گی۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کی طلب میں کوئی راستہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا، اور بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور بے شک عالم کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اور پانی کے اندر مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور یقیناً عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اور یقین رکھو کہ علماء انبیاء اکرام علیہ السلام کے وارث ہیں، اور ان کی میراث دینار و درہم نہیں بلکہ ان کی میراث تو علم ہی ہے، تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے میراث کا بہت بڑا حصہ پا لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون،